بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل الفلاح اصلاحی چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ سب نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اور آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کرو۔ ایک آدمی کی گاڑی گاؤں کے قریب خراب ہو گئی۔ اس نے سوچا کہ گاؤں سے کسی سے مدد لیتا ہوں۔ وہ جیسے ہی گاؤں میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص چارپائی پر بیٹھا ہے۔ اس کے قریب مرغیاں دانہ چگ رہی ہیں۔ ان مرغیوں میں ایک باز کا بچہ بھی ہے جو مرغیوں کی طرح دانے چگ رہا ہے۔ وہ حیران ہوا اور اپنی گاڑی کو بھول کر اس بوڑھے شخص سے کہنے لگا کہ یہ کیسے خلاف قدرت ممکن ہوا کہ ایک باز کا بچہ زمین پر مرغیوں کے ساتھ دانے چگ رہا ہے۔ تو اس بوڑھے شخص نے کہا، دراصل یہ باز کا بچہ صرف ایک دن کا تھا۔ جب یہ پہاڑ پر مجھے گرا ہوا ملا تو میں اسے اٹھا لایا۔ یہ زخمی تھا۔ میں نے اس کو مرہم پٹی کر کے اس کو مرغی کے بچوں کے ساتھ رکھ دیا۔ جب اس نے پہلی بار آنکھ کھولی تو اس نے خود کو مرغی کے چوزوں کے درمیان پایا۔ یہ خود کو مرغی کا چوزا سمجھنے لگا اور دوسرے چوزوں کے ساتھ ساتھ اس نے بھی دانہ چگنا سیکھ لیا۔ اس شخص نے گاؤں والے سے درخواست کی کہ یہ باز کا بچہ مجھے دے دیں تحفے کے طور پر، یا اس کی قیمت لے لیں، میں اس پر تحقیق کرنا چاہتا ہوں۔ اس گاؤں والے نے باز کا بچہ اس شخص کو تحفے کے طور پر دے دیا۔ یہ اپنی گاڑی ٹھیک کروا کر اپنے گھر آ گیا۔ وہ روزانہ باز کے بچے کو چھت سے نیچے پھینک دیا کرتا، مگر باز کا بچہ مرغی کی طرح اپنے پروں کو اکٹھا کر کے گردن اس میں چھپا لیتا اور روزانہ بلا ناغہ باز کے بچے کو اپنے سامنے ٹیبل پر بٹھاتا اور اسے کہتا کہ تو باز کا بچہ ہے، مرغی کا نہیں، اپنی پہچان کر۔ اسی طرح اس نے کئی دن تک اردو، پنجابی، سندھی، سرائیکی، پشتو ہر زبان میں اس باز کے بچے کو کہا کہ تو باز کا بچہ ہے، مرغی کا نہیں، اپنی پہچان کر، اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کرو۔ آخر کار وہ شخص ایک دن باز کے بچے کو لے کر ایک بلند ترین پہاڑ پر چلا گیا اور اسے کہنے لگا کہ خود کو پہچاننے کی کوشش کرو، تم باز کے بچے ہو۔ اس شخص نے یہ کہہ کر باز کے بچے کو پہاڑ کی بلندی سے نیچے پھینک دیا۔ باز کا بچہ ڈر گیا اور اس نے مرغی کی طرح اپنی گردن کو جھکا کر پروں کو سکیڑ لیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ تھوڑی دیر بعد اس نے آنکھیں کھولیں تو اس نے دیکھا کہ زمین تو ابھی بہت دور ہے۔ تو اس نے اپنے پر پھڑپھڑائے اور اڑنے کی کوشش کرنے لگا، جیسے کوئی آپ کو دریا میں دھکا دے دے۔ تو آپ کو تیرنا نہیں بھی آتا تو بھی آپ ہاتھ پاؤں ماریں گے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اپنے آپ کو بیلنس کرنے لگا، کیونکہ باز میں اڑنے کی صلاحیت خدا نے رکھی ہوتی ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اونچا اڑنے لگا۔ وہ خوشی سے چیخنے لگا اور اوپر جانے لگا۔ کچھ ہی دیر میں وہ اس شخص سے بھی اوپر نکل گیا اور نیچے نگاہیں کر کے اس کا احسان مند ہونے لگا۔ تو شخص نے کہا، اے باز، میں نے تجھے تیری شناخت دی ہے، اپنے پاس سے کچھ نہیں دیا۔ یہ کمال صلاحیتیں تیرے اندر موجود تھیں مگر تو بے خبر تھا۔ یہی معاملہ ہم لوگوں کے ساتھ ہے۔ ہماری ایک خاص شناخت ہے، ہم ایک خاص امت کے ارکان ہیں، ہم ایک ایٹمی ملک کے شہری ہیں۔ ہمارے اندر اللہ رب العزت نے بے پناہ صلاحیتیں رکھی ہیں، مگر اس باز کے بچے کی طرح جو بلند پرواز کرنے کی اپنی صلاحیت کو فراموش کر کے خود کو مرغی کا بچہ سمجھ بیٹھا تھا۔ ہمارا بھی سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ ہمارے ارد گرد بے شمار مرغیاں ہیں، جن میں ہمارے سیٹلائٹ ٹی وی چینلز اور اخبارات اور رسائل، موبائل فونز، انٹرنیٹ، سماجی رابطے کی ویب سائٹس، یوٹیوب چینلز وغیرہ کے ذریعے مسلسل کیا جانے والا بے بنیاد اور جھوٹا پروپیگنڈا بھی شامل ہے، جو ہمارے خلاف، یعنی ہمیں یہ باور کرانے کے لیے جاری رکھا جاتا ہے کہ ہم باز کے بچے نہیں ہیں بلکہ مرغی کے بچے ہیں، اور یہ کہ ہم سپر پاور نہیں ہیں بلکہ وہ سپر پاور کوئی اور، یعنی یہودی و نصارہ، کفار اور مشرکین ہیں، اور یہ بھی کہ ہم بہادر اور طاقتور نہیں ہیں
بلکہ بزدل اور کمزور ہیں، اور یہ بھی کہ ہماری تو قوم ہی ایسی نکمی، کاہل، بے صلاحیت، ناقص اور ناکارہ ہے، اور یہ بھی کہ ہم دہشت گرد ہیں، اس لیے ہم لوگ آگے نہیں بڑھ سکتے، کبھی ترقی نہیں کر سکتے، کبھی خوشحالی اور امن و امان حاصل نہیں کر سکتے۔ ہماری کامیابی کی شرط اولین یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کریں، اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کریں، اپنے اندر خود اعتمادی، مستقل مزاجی، قوت ارادی کو اجاگر کریں۔ ہم اپنے مقصد حیات، نصب العین کو اور اس کی ضرورت اور اہمیت، افادیت کا شعور پیدا کریں، تاکہ ہم ایک بہترین امت اور بہترین قوم بن کر اس ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ انسان کا ماضی چاہے کتنا ہی گناہوں سے بھرا ہوا کیوں نہ ہو، اس کا مستقبل بالکل پاک ہے۔ بے شک اس کی ایک توبہ اس کو ولی اللہ بھی بنا سکتی ہے۔ آپ جب بھی صبح اٹھیں تو یہ عزم ضرور کریں کہ آج کے دن میں نے اپنے خالق و مالک کی کوئی نافرمانی نہیں کرنی، اور نہ ہی اس کی مخلوق کو اپنے کسی عمل سے تکلیف دینی ہے۔ اے عرش عظیم کے مالک، ہمیں ہر مصیبت اور پریشانیوں سے محفوظ فرما، اور دائمی کامیابیاں و کامرانیاں ہمارے مقدر میں لکھ دے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔